آج ہم صاحب مزار پہ جانے کو، لوبان جلانے کو، اگربتی سلگانے کو بہت بڑی چیز سمجھ لیتے ہیں۔ لوگ اگربتی سلگانے والے فرائض و واجبات کی اہمیت کو سمجھنا ہوگا، کیا چیز نفل ہے، کیا چیز فرض ہے۔ اگر آپ نے فرض نہیں ادا کیا تو نفل کا پہاڑ لے کے آپ قیامت کے دن جائیں، کوئی نفل قبول نہیں ہوتا جب تک کہ بندہ فرض نہ ادا کرے۔ نماز پڑھنا فرض ہے، 14ویں شعبان کو رات بھر نفل نماز پڑھنا یہ نفل ہے، اور کوئی نفل قبول نہیں ہوتا جب تک کہ بندہ فرض نہ ادا کرے۔ اور صاحب 10ویں محرم کو مسجد میں جا کے 5 گھنٹے بیٹھ 5 گھنٹے رہ کے وہاں 1 لاکھ بار درود پڑھنا یہ نفل ہے۔ فجر ظہر عصر مغرب پڑھنا یہ فرض ہے، اور کوئی نفل قبول نہیں ہوتا جب تک کہ بندہ فرض نہ ادا کرے۔ تو فرض چھوڑ کر کوئی نفل کام نہیں آئے گا، وہ نفل معلق رہے گا۔ اسی کو نہ سمجھنے کی وجہ سے کوئی جمعرات کے دن فاتحہ اپنے گھر میں دلا دیا، سوچتا ہے میں نے بہت بڑا کام کیا، جنت میری پکی ہو گئی۔ کوئی اجمیر معلیٰ چلا گیا، غریب نواز کے آستانے پہ چادر چڑھا دیا، بس سوچتا میں نے بہت بڑا کام کیا، میں نے جنت خرید کے اجمیر سے میں آ گیا۔ کوئی صاحب 1 لاکھ روپے خرچ کر کے بغداد چلا گیا اور وہاں سے لوٹ گیا جیسے جنت میں نے خرید لیا ہے۔ آنے کے بعد نماز چھوٹے، روزہ چھوٹے، حج چھوٹے، زکات چھوٹے، سب چلے گا، مگر بغداد سے لوٹ کے میں آ گیا ہوں، اس لیے جنت ہمارے لیے پکی ہے۔ یہ شریعت نہیں ہے، شریعت کہتی ہے نفل نفل ہے، فرض فرض ہے، واجب واجب ہے۔ فرض کو فرض کے درجے میں رکھو، واجب کو واجب کے درجے میں رکھو، سنت کو سنت کے درجے میں رکھو، نفل کو نفل کے درجے میں رکھو۔ اپنا روزہ رکھنا فرض ہے، 1 لاکھ آدمی کو افطار کروانا نفل ہے۔ اگر کوئی بندہ ہر دن 1 لاکھ آدمی کو افطار پارٹی دیتا ہو، یہ نفل ہے، یہ نفل لیٹی نفل نیکی ہنگ رہے گی۔ ہنگ کا مطلب معلق رہے گی جب تک کہ بندہ فرض سے سبکدوش نہ ہو جائے۔ تو اپنا روزہ رکھنا فرض ہے، اور 1000 آدمی کو ڈیلی افطار کروانا نفل ہے، اور یہ نفل نیکی معلق رہے گی جب تک کہ اپنا فرض نہ ادا کرے۔ اپنا حج کرنا فرض ہے، اور 50 عالموں کو حج کروانا یہ نفل ہے۔ صاحب یہ بمبئی کے سیٹ ہیں، ہر سال 50 مولانا کو عمرہ کرواتے ہیں، 50 مولانا کو حج کرواتے ہیں، اپنے پیر صاحب کو، اپنی مسجد کے امام کو حج کرواتے ہیں۔ دوسروں کو حج کروانا نفل ہے۔ اگر فرض ادا کرنے کے بعد یہ نفل کام کر رہا ہے تب تو بہت اجر عظیم کا مستحق ہوگا، بہت بڑا ثواب ملے گا۔ لیکن اگر وہ فرض چھوڑ کے نفل کر رہا ہے، اپنے بزنس سے فرصت نہیں ملتی کہ میں 40 دن نکالوں حج کے لیے، 20 دن نکالوں میں حج کے لیے، اسے مولانا صاحب آپ چلے جائیے، پیر صاحب آپ چلے جائیے۔ پیر صاحب جائیں گے نفل نیکی ہے، مولانا جائیں گے نفل نیکی ہے، امام صاحب حج کریں گے نفل ہے۔ اپنا فرض حج ادا کرنا یہ فرض آز فرض ہے۔ جب تک بندہ فرض نہیں ادا کرے کوئی نفل قبول نہیں ہوتا۔ زکات میں بھی 100 روپے زکات کا یہ فرض ہے۔ نفل 1 کروڑ لگائے چادر بانٹنے میں، کمبل بانٹنے میں، وہ نفل ہے۔ نفل ہنگ رہتا ہے جب تک کہ فرض نہ ادا کرے۔ اپنا روزہ فرض ہے، افطار کروانا نفل ہے، مسجد بنانا نفل ہے، اور اپنے زکات کی رقم نکالنا یہ فرض ہے، اور نماز پنجگانہ فرض اعظم ہے۔ باقی تہجد اور اشراق نفل ہے۔ تہجد کوئی پڑھے اور فجر نہ پڑھے اس کی نفل نیکی ہنگ رہے گی، چونکہ تہجد فرض نہیں ہے، اشراق فرض نہیں ہے، چاشت فرض نہیں ہے، روزانہ 100 رکعت نماز نفل پڑھنا یہ فرض نہیں ہے، 1 لاکھ بار تسبیح کے دانے پہ گن کے درود پڑھنا یہ فرض نہیں ہے۔ زندگی میں 1 بار فرض ہے، اور جب جب آیت درود سنے درود پڑھنا واجب ہے، اور نفل ہے اس معنی کر 1 بار درود پڑھے 10 بار نیکی ملے گی، 10 گناہ معاف ہوں گے۔ لیکن نماز فجر کی 2 رکعت نماز یہ فرض ہے، اس کو چھوڑ کر 1 کروڑ بار وہ کلمہ پڑھے وہ نفل ہے، اور نفل ہنگ رہتا ہے۔ اس لیے وہ لوگ جو تسبیحات میں لگے ہیں، تلاوت میں لگے ہیں، نوافل میں لگے ہیں، اور فرض کے تعلق سے صاحب غفلت کے شکار ہیں، وہ شریعت کو نہیں سمجھ رہا ہے، وہ قرآن نہیں سمجھ رہا ہے، وہ حدیث نہیں سمجھ رہا ہے۔ اس لیے میں آج آپ سے کہنا چاہتا ہوں کہ سمجھنا ہوگا کہ فاتحہ نفل ہے، فرض نہیں ہے، نماز فرض ہے، روزہ فرض ہے، حج فرض ہے، زکات فرض ہے۔